नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी ज़िंदगी और मौत के साथियों, खाकसारों, बुज़ुर्गों, नौजवानों और मेरे तमाम अहले वतन, मेरी तरफ से आप सबको अस्करी सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आज मौरख़ा 28 अप्रैल बरोज़ जुमा बादज़ नमाज जुमा हमारा ये हफ्तावार जो खिताब होता है मेरा मरकज़ आला खाकसार तहरीक से, उसमें मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से रमज़ान शरीफ की वजह से भी ये सिलसिला तातुल का शिकार रहा, लेकिन फिर हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम फ़िक्र मशरक़ी के तनाज़ुर में बात करते हैं और खाकसार तहरीक का लायामल प्रोग्राम हम अवामुन्नास तक और दुनिया खाकसार तक जो है पैगाम वो पहुँचाते हैं। और इस तनाज़ुर में मुल्की हालात पर भी हमारी नज़र रहती है और फ़िक्र मशरक़ी के तनाज़ुर में भी हमारी गुफ्तगू नौजवानों से रहती है। और आज भी उसी सिलसिले का ये तसलसल है और जो मुल्की हालात इस वक्त हुए हैं वो कमोबेश वही हैं जो पिछली हमारी गुफ्तगुओं में रहे, ज़ेर बहस रहे, ज़ेर गुफ्तगू रहे। और आज भी मुल्की तनाज़ुर में बातचीत होगी कि किस तरह ये सारा सिस्टम चल रहा है और किस तरह ये आस्ता आस्ता कोलैप्स की तरफ जा रहा है और सियासी निज़ाम जो अबतरी का शिकार है और इसमें अब अदलिया भी इन्वॉल्व हो चुकी है और अदलिया अपना एक प्रेशर बिल्डअप कर रही है और पॉलिटिकल पार्टियां जो एक पीडीएम की सूरत में हैं और असेंबलियों में बैठी हुई हैं और वो अपना एक मौक़िफ़ अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को से बालाताक जो मुल्की मसाइल हैं वो इस वक्त बिल्कुल अबतरी का शिकार हैं और इस अबतरी को सामने रखते हुए खाकसार तहरीक ने जो अपना नुक्ता नज़र पहले रखा था, आज भी वही नुक्ता नज़र खाकसार तहरीक का है कि हम एक मुतबादिल निज़ाम की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो निज़ामत चल रही है, जो निज़ाम, जो सिस्टम हम देख रहे हैं जो कोलैप्स की तरफ जा रहा है, जो माशी इक़्तिसादी हालात हैं, जो सियासी अबतरी है, जो सियासी हालात हैं इस वक्त मुल्की, उसमें भी हमारी कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि जिस पर हमें कोई उम्मीद अफजा बातें सामने आएँ और जिसको हमने सामने रख कर कहें कि मईशत की भी बहाली होगी, इक़्तिसादियात भी बहाल होगी, सियासी या अदम इस्तेहकाम भी ख़त्म होगा और जो दीगर मामलात हैं बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को चैलेंजेस जो दरपेश हैं उनमें भी कोई हमें खातिर खा इस तरह की नहीं मिल रही। IMF का प्रेशर बदस्तूर पाकिस्तानी मईशत पर कायम है और उसकी शराइत दिन ब दिन कड़ी से कड़ी होती जा रही हैं और उनका शराइत को पूरा करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो महंगाई का बोझ अवाम के ऊपर लाद दिया है वो एक अलग पूरा सिनेरियो क्रिएट कर रही है और इससे अवाम के अंदर जो भूख, नंग, अफलास, तंगदस्ती, बीमारी और बेयकीनी की कैफियत है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे हालात में कोई सुधारे का, कोई अच्छाई का पहलू हमें नज़र नहीं आ रहा और ये जो सियासी अफरा तफरी फैली हुई है, जो इलेक्शन के नाम पर सियासी अफरा तफरी का बाजार गर्म है, इससे मज़ीद अदम इस्तेहकाम की सूरत पैदा हो रही है। अगर इस इलेक्शन हो भी जाते हैं, अगर इसका डेट अनाउंस भी हो जाती है तो फिर भी कोई ऐसा प्रोग्राम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमात नहीं पेश कर रही जिसको हम कहें कि उसके आ जाने के बाद मुल्क में एक खुशहाली का दौरा हो जाएगा, एक नई उम्मीद नज़र आना शुरू हो जाएगी। IMF, वर्ल्ड बैंक, दीगर जितने भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इमदादें देते हैं या दीगर जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो भी अब पाकिस्तान की सूरत हाल को देख कर मायूसी का शिकार होते जा रहे हैं। और जो भी कोई भी सियासी गवर्नमेंट आएगी वो सियासी गवर्नमेंट अपने एजेंडे के साथ आ रही है, अपनी पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए, अपने पार्टी के इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं पॉलिटिकल। लेकिन कौमी सतह पर कौमी इस मसाइल को जो इस वक्त इस कौम को दरपेश है उस पर कोई भी बातचीत नहीं हो रही, कोई डिबेट नहीं हो रही किसी चैनल पर। इन चीज़ों को, अवामी मसाइल पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही।
سارے کے سارے جو چینلز ہیں وہ اپنی ٹی آر پیز بڑھانے کے لیے ان ایشوز پر صرف گفتگو کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے باعث تشویش ہے، اور ہم کسی صورت بھی ان ساری چیزوں کے متحمل اس وقت نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورتحال میں پھر کیا کوئی ایسا لائے عمل، کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسا نظریہ، ایسا وے آف ایکشن سامنے ہے قوم کے؟ یہ میرا سوال بھی ہے ان نوجوانوں سے، قوم کے جو باہوش لوگ ہیں ان سے، جو میڈیا پرسنز ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو کالم نگار ہیں، جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آیا آپ کے پاس کوئی اس نظام کے مد مقابل کوئی نظام ہے جس پر ملک کو چلایا جا سکے، جس کے لیے جدوجہد کی جا سکے، جس پر قوم کو کوئی امید کی کوئی نوید سنائی جا سکے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کسی کے پاس بھی کوئی ایسا پولیٹیکل سولوشن موجود ہو، وے آف گورننس موجود ہو۔ ایسے میں صرف ایک چیز سامنے ہمارے موجود ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ہے، لیکن اس چیز کو اپنانے کے لیے قوم کو کمر بستہ ہونا پڑے گا۔ یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی، پولیٹیکل جماعت، ان کے ورکروں کا کام نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ووٹ کے بدلے میں تبدیلی لے کر آئے اور ساری قوم صرف اسی امید پر کہ ہم نے ایک دن جانا ہے، ان کو ووٹ کرنا ہے، اور ووٹ کے بعد پھر یہ جماعت برسر اقتدار آئے گی اور اس کے اقتدار میں آنے کے بعد ہمارے لیے دودھ کی نہریں بہا دے گی۔ کیونکہ یہ جتنا جو سسٹم ہے وہ سارا کا سارا اس وقت ہائی جیکڈ ہے، اور اس سارے نظام کو ایک بہت بڑا انگریز کا وہ نظام حکومت اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اب اس صورتحال کو ہم نے بڑے باریک بینی سے جب دیکھا، اور خاکسار تحریک شروع سے ان ساری چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہے اور نظر رکھتی آ رہی ہے اور قوم کو متنبع کرتی آ رہی ہے کہ بھئی یہ جو نظام حکومت ہے یا یہ وے آف گورننس ہے، یہ آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ پہلے تو جیسے تیسے آپ نے اپنا وقت گزار لیا ان حکومتوں کے ذریعے، اس لولی لنگڑی جمہوریت کے ذریعے سے، اس جمہوریت میں بیٹھے ہوئے ان مفاد پرست سیاستدانوں اور ان سیاہکار لیڈروں کے ہاتھوں آپ نے اپنا سب کچھ گنوانے کے باوجود بھی ان کو ووٹ ڈال کر، ان کو اقتدار کی مسندوں پر بٹھا کر ایوانوں میں پہنچایا، اور اس امید پر پہنچایا کہ یہ آپ کے مسائل کا حل کریں گے۔ تو یہ جاگیردار کلاس، یہ سرمایہ دار کلاس، یہ اشرافیہ کلاس کسی صورت بھی ان 75 سالوں میں عوام کے ریلیف کا کوئی پروگرام قوم کو نہ دے سکی، اور وہ اپنے مفادات پر تو سارے کے سارے اسمبلیوں میں ایک ہوتے ہیں، لیکن عوامی مسائل کے اوپر آ کر اپنی پارٹی پولیٹکس کرتے ہیں، اور ان پارٹی پولیٹکس میں عوام کے مسائل کو پھر پس پشت ڈال کر اور لوگوں کو ان مسائل میں مزید گرفتار کروا کے ان کے اوپر بھوک ننگ افلاس کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ واردات ہے۔ اس طریقہ واردات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اور ایسا اصلاحی پروگرام ان جماعتوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ گراؤنڈ لیول پر جائیں اور محلوں کی سطح پر جائیں، کمیونٹی بیس جائیں اور لوگوں کے اندر وہ شعور پیدا کریں۔ ان کے اگر چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں بھی تو وہ اپنی پارٹی پولیٹکس کرتے ہوئے ان کمیونٹیوں میں، ان محلوں میں، ان علاقوں میں نظر آتے ہیں، جو بلدیات سے شروع ہو کر پارلیمان تک چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر اپنے پارٹی مفادات کو ہی تحفظ دیتے ہیں، اور عوام کے مسائل کو صرف ڈمی کی صورت میں پیش کر کے عوام کو بیوقوف بنا کر ان کے جذبات کے ساتھ کھیل کر ان کو اپنے مفادات کے لیے سڑکوں پر بھی لے آتے ہیں، ان سے احتجاج بھی کرواتے ہیں، ان کو مرواتے بھی ہیں، ان کا قتل بھی کرواتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے اس عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اب یہ سارا سینیریو ہے اس وقت اس ملک کا۔ پولیٹیکل جماعتیں کس طرح اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے اپنی پارٹی پولیٹکس کر رہی ہیں، اور پھر
उन्हीं जागीरदार, वही जागीरदार क्लास, वही सरमायादार क्लास, वही अशराफिया क्लास, फिर वो और फिर उनकी औलादें अब हमारे ऊपर मुसल्लत है। एक मरता नहीं दूसरा पैदा हो जाता है। अब ऐसी सूरत हाल में फिर कौन होगा जो इस मुल्क का और इस मुल्क में रहने वाली 23 करोड़ अवाम का पुरसान हाल हो सकता है? उसका बेहतरीन जवाब यह है कि इस 23 करोड़ अवाम की वारसी ये खुद अवामी सतह पर ये लोग खुद कर सकते हैं, ये अवाम कर सकते हैं, क्योंकि ये अवाम खुद अपने मसाइल को जब तक एड्रेस नहीं करेगी, अपने मसाइल को खुद नहीं समझेगी, कम्युनिटी बेस्ड इसका हल तलाश नहीं करेगी, उस वक्त तक ऊपर से कोई भी मसाइल का हल इनके लिए नहीं आएगा। अब इनको मुनज़्ज़म किस तरह किया जाए, इनको मुतहर्रिक किस तरह किया जाए, इनको ऑर्गेनाइज किस तरह किया जाए, उसके लिए एक तरीकाकार मौजूद है। उस तरीकाकार को पर कभी हमने बात ही नहीं की। उस तरीकाकार को चलाने वालों को हमने हमेशा दीवार के साथ लगाए रखा। उसकी इस्लाही सोच को हमने इस मुल्क में कभी पनपने नहीं दिया, उसको कभी आने नहीं दिया। वो क्या कह रही है उसको सुनने के लिए उसके तमाम मीडियम्स को बंद कर दिया गया, उस पर कदगन लगाई गई। अब ऐसे अनासिर पर अगर आप जो मुहब्बे वतन भी हों, जिन्होंने कुर्बानियां भी दी हों, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना तन मन धन कुर्बान भी किया हो, इस धरती की आजादी के लिए, इस धरती की बुनियादों में उनका खून भी शामिल हो, तो फिर उनको अगर दीवार के साथ लगा दिया जाए और फिर ऐसे लोगों को सामने लाया जाए जो मुफाद परस्त और उस वक्त अंग्रेज के कासा लेसों कि जो वो एक नस्ल पैदा हुई थी, वो उन्हीं की नस्ल का हिस्सा है। वो नस्ल दर नस्ल वही लोग, उसी निजाम जो अंग्रेज ने उनको निजाम हुकूमत के तौर पर दिया, उसी को तकसीम हिंद के बाद इन्होंने अपने इस मुल्क पाकिस्तान में राइजुल अमल किया और उसी के जरिए इक्तदार की मसनदों पर बैठे। अब वो लोग, वही सोच, वही फिक्र, वही निजाम जो अंग्रेज ने एक गुलाम कौम के लिए बनाया था, वही निजाम आज भी उसी की गिरफ्त में आज ये 23 करोड़ अवाम है। ये मैं बरबला कह रहा हूं, ये तारीख कह रही है। और इतनी धड़ल्ले के साथ, इतने ओपनली कोई भी नहीं कहता जितना आज खाकसार तहरीक के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ मुखातिब। और इसी चीज को सामने रखते हुए हमने जो प्रोग्राम उस वक्त भी अंग्रेज के इस निजाम की मुखालफत में खड़ा किया था, हमने अंग्रेज की मुखालफत नहीं की थी, हमने अंग्रेज के निजाम की मुखालफत की थी, उसकी वे ऑफ गवर्नेंस की मुखालफत की थी और उसके मद्दे मुकाबिल एक निजाम खड़ा किया था। और ये हकायक पर मबनी है, ये अटा सटा बातें नहीं है, ये तारीख का हिस्सा है। लेकिन आप इससे नाबलद हैं क्योंकि आपके सरकारी तारीख दानों ने खाकसार तहरीक की तारीख को कभी उजागर ही नहीं किया, उस पर कभी कलम ईमानदारी और सच्चाई के साथ उठाया ही नहीं, बताया ही नहीं कौम को कि ये कौम का वो कौन सा अंसर नेक अंसर था जिसने अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर उसके निजाम को ललकारा था। और उस निजाम की ललकार की वजह से खाकसार तहरीक को अंग्रेज ने कुचला था, अंग्रेज ने उसको मारा था, उसके मुजाहिदों के ऊपर गोलियां के मुंह खोल दिए थे, बंदूकों के रुख उनकी तरफ करके उनका कत्लेआम किया। आज किस्सा ख्वानी बाजार याद है, आपको जलियांवाला बाग याद है, लेकिन खाकसारों का कत्लेआम आपके सामने से ओझल हो चुका है, आपकी आंखों से ओझल कर दिया गया, क्योंकि यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की तारीख और यहाँ की तमाम चीजें जो खाकसार तहरीक से वाबस्ता थी, उसको एक सोचे समझे मंसूबे के तहत तारीख से हज़फ कर दिया गया। लेकिन खाकसार तहरीक जिंदा है क्योंकि एक फिक्री और नजरियाती तहरीक है और हमें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि हमने जो किया वो धड़ल्ले से किया, सच्चाई के साथ किया, ईमानदारी के साथ किया, नेक नियति के साथ किया।
قوم نے اگر ریوارڈ نہیں دیا تو ہمیں اس کا بھی افسوس نہیں ہے، لیکن ہم حق اور سچ پر تھے، ہم حق اور سچ پر ہیں، اور ہم آج بھی حق اور سچ پر قائم ہیں، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، اور آج بھی ہم ایک متبادل نظام کی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم اس ڈرٹی پولیٹکس کا حصہ نہیں ہیں۔ میرے کچھ پرانے ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو تھوڑا بدلیں۔ میں نے کہا کہ یہ تحریک ازرو قرآن ہے، اب اس قرآن کو میں کہاں سے بدلنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہوں کہ میں اس کو بدل دوں؟ ہاں، آپ کو اگر کہیں یہاں اب مزہ نہیں آ رہا کیونکہ آپ نے اس کے اندر بھی وہی پرانی سیاست کے چسکے لیے ہوئے ہیں، تو پھر بہت سارے اور پلیٹ فارم ہیں۔ یہ اللہ کی تحریک ہے، اس کو اللہ کی تحریک رہنے دیں، اس کو اللہ کے نظام کے تحت چلنے دیں۔ پھر کوئی چلتا ہے یا نہیں چلتا، جو کوئی چلتا ہے نہیں چلتا، اللہ جس کو ہدایت دے، اللہ جس کو ہدایت نہ دے۔ ہماری تو کسی سے کوئی جنگ ہی نہیں ہے، لیکن ہماری ہمیشہ سے یہ بات عالم آشکار رہی ہے کہ ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، ہم نے حق اور باطل کا فرق واضح رکھا ہے، اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے، حق پر قائم رہنے کی پاداش میں ہم پر یہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ لیکن آج بھی خاکسار تحریک مایوس نہیں ہے۔ اگر آج قوم نے خاکسار تحریک کی آواز کو پھر سے سننا شروع کر دیا تو میرا یقین ہے کہ یہ عظیم انقلاب ایک دفعہ پھر ضرور اٹھے گا۔ جب میں خاکسار تحریک کی تاریخ میں جا کر دیکھتا ہوں تو اس تحریک سے 2 کروڑ لوگ جڑے ہوئے تھے، جن کا اپنا ایک معاشی نظام تھا، جن کا اپنا اقتصادی نظام تھا، جن کا اپنا کمیونٹی بیسڈ نظام تھا، ان کی اپنی معاشرت تھی، ان کا اپنا کاروبار لین دین تھا، ان کے پاس اپنی عسکریت تھی۔ اس عسکریت کی بنیاد پر ان کے گھروں اور ان کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ تھا۔ اس نظام کے تحت ان کے اندر پوری ایک نظامت موجود تھی، ایک عدل تھا، ایک انصاف تھا۔ آج انگریز کے اس عدالتی نظام کو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں عام غریب آدمی کی کوئی سنوائی نہیں ہے، لیکن یہاں اشرافیہ کو وہی عدلیہ فری ہینڈ دے رہی ہے، ان کے لیے ناروز جاری کر رہی ہے۔ لیکن اگر ایک غریب آدمی ایک روٹی بھی چراتا ہے، مہینوں سالوں کے سالوں جیل کی کال کوٹڑیوں میں گزار رہا ہے، بھوک ننگ افلاس میں مر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا خاندان جس کی وجہ سے اس نے ایک روٹی چوری کی تھی، وہ وہی موت مر جاتا ہے جب وہ ایک روٹی کی چوری کے الزام میں لوٹ کر کھا گئے۔ تو اس سارے کے سارے نظام کو آج ہمارا دل جلتا ہے ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ اشرافیہ کلاس کس طرح سے ایکسپلائٹ کر رہی ہے، اس بیوروکریسی کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے، پورے نظام کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے، اس پوری عدلیہ کو، اور اس پر کس طرح اثر انداز ہے۔ اب یہ اداروں میں بیٹھے ہوئے جو بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں، جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں، یہ خود بھی اس اشرافیہ کلاس کا حصہ بن چکے ہیں اور اس لوٹ کسوٹ کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو پھر یہ عوام، بھوکی ننگی عوام کہاں جائے، کہاں پرسان حال، کہاں جا کر اپنا سر پھوڑے، کس کے آگے روئے؟ اس کو پھر خود اٹھنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں اٹھتی تو پھر موت مقدر ہے۔ میں حقیقت کی بنیادوں پر باتیں کر رہا ہوں آپ سے، میں کوئی آپ کو جھوٹے خواب دکھانا نہیں چاہتا کہ اس مروجہ سیاست میں آپ نے جس کا بھی جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو مایوسی ہوگی۔ وہ اس لیے ہوگی کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں بھی اس نظام کے پیٹ سے نکلی ہوئی ہیں، یہ اس نظام کے تحت جو سیاستدان پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی اسی نظام کے تحت پیدا ہو رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا، عوام کو دھوکہ دینا، وقتی طور پر ان کو خواب دکھانا، یہ اس گندی سیاست کا حصہ ہے۔ غریب کا کوئی پرسان حال اس نظام اور اس نظامت میں نہیں ہے۔ تو پھر
ہمیں اپنی اصلاح کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی اگلی نسلوں کے تحفظ کے لیے، اس ملک پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے، اس جغرافیے کی بقا و سلامتی کے لیے، جو کرپشن کی نظر ہو چکا ہے، جو اشرافیہ کلاس کی پوری طرح گرفت میں آ چکا ہے، جو جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے ہائی جیکڈ ہو چکا ہے، اس سے نکلنے کے لیے عوام کو، اس غریب عوام کو، اس متوسط کلاس کو، اس پڑھی لکھی طبقے کو خود سے اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک منظم جدوجہد کرنا پڑے گی۔ اس منظم جدوجہد کرنے کے لیے اس کو گراس روٹ لیول پر اپنی کمیونٹی میں جانا پڑے گا، اس کمیونٹی میں جا کر اپنی گورننس پیدا کرنی ہوگی، اس گورننس کے تحت اپنے مسائل کا حل از خود پیدا کرنے ہوں گے، ان مسائل کے حل خود نکالنے ہوں گے۔ اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر تباہی و بربادی ہمارا مقدر ہے، یہ سوچ لیں۔ اور اس کے لیے خاکسار تحریک آپ کو ایک نظام سمجھا رہی ہے، ایک وے آف گورننس سمجھا رہی ہے، اور کمیونٹی بیس پر جا رہے ہیں، جہاں اب دنیا کھڑی ہے، دنیا کی زندہ قومیں، ترقی یافتہ قومیں اسی کمیونٹی بیسڈ سسٹم آف گورننس کو فالو کر رہی ہیں۔ اور یہ نظام آج نہیں، اس وقت حضرت علامہ مشرقی نے انگریز کے راج میں اس وقت اس نظام کو متعارف کرایا تھا، اور پوری تاریخ ہے اس نظامت کی، جو خاکسار تحریک کے ریکارڈ روم میں آج بھی محفوظ ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں ایسے انٹلیکچوئلز کو، ایسے پڑھے لکھے نوجوانوں کو، ایسے پروفیسروں کو، ایسے جتنے بھی قوم کے اکابرین ہیں کہ آئیں خاکسار تحریک کے اس نظام پر بات کریں۔ اس وقت بھی ہم نے پورا ایک نظام دیا تھا، اور دھڑلے کے ساتھ دیا تھا کہ اس نظام کو اپنا کر دائمی غلامی سے، انگریز کی دائمی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرو۔ انگریز تو چلا گیا، لیکن جو نظام تم پر مسلط کر دیا وہ دائمی غلامی ہے، اور اسی غلامی میں تم ہو آج۔ اس دائمی غلامی سے نکلنے کے لیے تمہیں منظم ہونا پڑے گا، متحرک ہونا پڑے گا، با کردار ہونا پڑے گا، صف بند ہونا پڑے گا۔ اس نظام کے ذریعے سے اپنا عدل و انصاف قائم کرنا پڑے گا، اسی نظام کے تحت اپنی معیشت، اپنا لین دین کھڑا کرنا پڑے گا، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کی اس نظام کے تحت تربیت کرنی پڑے گی۔ اس قوم کو ترقی دینے کے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کرنے پڑیں گے، اس ٹارگٹ کے حاصلات کے لیے قوم کے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا، کیونکہ مذہبی طور پر تو آپ ویسے ہی فرقہ بند ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہو تم اب، لیکن اب سیاسی طور پر بھی تم ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے کمر بستہ ہو۔ یہ الیکشن بھی آئے گا تو ایک خونی الیکشن قرار پائے گا، اس میں تم ایک دوسرے سے لڑا دیے جاؤ گے، تم ایک دوسرے کا قتل عام کرو گے۔ اس میں اگر قتل ہوگا تو غریب ہوگا، مرے گا تو غریب ہوگا، لیکن کوئی اشرافیہ کلاس کا ایک بندہ بھی نہ، اس میں اس کو ایک خروش بھی نہیں آئے گی، لیکن وہ آپ کے خون پر سیاست کرے گا، وہ قوم کو پھر جذباتی کرے گا، کیونکہ جو جیتے گا وہ کہے گا میں حق پر ہوں، اور جو ہارے گا وہ کہے گا میرے ساتھ الیکشن رگنگ ہوئی ہے، میرے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے۔ پھر وہی کھیل پھر سے دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور پھر قوم کی بھوک کہاں سے ختم ہوگی، افلاس کہاں سے ختم ہوگی، ملک کے عوام کے مسائل کب حل ہوں گے؟ یہ اسمبلیاں تو ان کے اکھاڑے بنے ہوئے ہیں، ان کے سیاسی بیانوں پر سارا دن ڈیبیٹ ہوتی ہے، بڑے بڑے اینکر جناب، بڑے بڑے اینکرز چینلز کے، اور چینل خود صرف ان کے بیانات پر گھنٹوں پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو بلوا کر ان کے بیانوں پر گفت و شنید ہو رہی ہوتی ہے کہ آج جناب نے یہ کہہ دیا، اب اس کے کل کیا نتائج ہوں گے، جہنم میں جائیں ان کے بیانات۔ قوم مر رہی ہے، آٹے اور گھی کا بھاؤ کیا پہنچ چکا ہے،
बिजली गैस के निर्ख कहां पहुंच चुके हैं। अभी 40 रुपए का गैस का मीटर लाइन रेंट 40 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए तक कर दिया गया। कोई नहीं बोला, कोई चैनल, कोई खबर किसी चीज पर नहीं निकली। बिजली के निर्ख, पेट्रोल के निर्ख, गैस के निर्ख, आम सब्जी तरकारी के रेट, कोई ऐसी सब्जी 100 रुपए से कम नहीं है। तो आम आदमी जो 600 रुपए से 800 रुपए की दिहाड़ी कर रहा है, वो अपना पेट कहां से पाले? वो अपने बच्चों को बीमार होने पर इलाज कहां से कराए? वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किस स्कूल में दाखिल करे? उसको तालीम कहां से दिलाए? अगर मर जाता है तो अब उसकी कब्र के लिए उसके पास 50,000 कहां से आए? क्योंकि गोरकन भी अब कब्रिस्तान में 20,000 रुपए मांग रहा है उसकी कब्र के लिए। तो यहां तो दफनाना भी एक मुश्किल मरहला बन चुका है। तो फिर किस तरह, हाउ इज इट पॉसिबल कि ये लोग फिर से आएंगे, फिर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद फिर एक गवर्नमेंट फॉर्म होगी और उस गवर्नमेंट में आकर ये फिर अवाम को रिलीफ देंगे? ये धोखा है, ये शराब है, ये सहरा, ये किसी सहरा में खड़े किसी आदमी के आगे जैसे एक शराब आ जाता है, पानी का धोखा आ जाता है, वो भागता रहता है उस पानी के पीछे, लेकिन जहां भी पहुंचता है उसको वहां रेत ही रेत नजर आती है। यही यहां की अवाम का है। तो फिर आए, एक ऐसी जिद्दोजहद का आगाज करें, एक ऐसे इंकलाब की बुनियाद डालें जो आप ही जिसको लीड करें अपनी गली मोहल्लों से। हमें इक्तदार की जरूरत नहीं है। खाकसार तहरीक कभी ऐवानों की जमात नहीं रही, न है। हम आपके साथ इन्हीं गली मोहल्लों में, इन चौराहों पर हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं। हम उस वक्त भी खड़े रहे थे जब ये आजादी का ढोल पीटा जा रहा था और इस आजादी, नाम नेहाद आजादी पर 1 करोड़ लोगों का कत्लेआम हो गया इस धरती पर। और उस आजादी के बाद हमें क्या मिला? ये भूख, ये नंग, ये अफलास, ये गुलामी, ये दहशतगर्दी, ये कत्लेआम, ये रोज का मरना। इसके लिए ये आजादी हासिल की थी, इसके लिए आबा अजदा ने इतनी कुर्बानियां दी थी। तो फिर कौमी गैरत का तकाजा यह है कि फिर अपनी मदद आपके तहत उठना पड़ेगा और इस जिद्दोजहद का हिस्सा बनना पड़ेगा। वरना खाकसार तहरीक तो पहले भी तुम्हें बुला रही थी, आज भी तुम्हें बुला रही है। और ना हमें इक्तदार का आज भी कोई शौक है कि हमें या हमारे नुमाइंदों को असेंबलियों में पहुंचाओ। हम इस गंदी सियासत का हिस्सा नहीं है। हम आपसे कभी भी वोट के तलबगार नहीं होंगे। ना आपकी जेबों पर हमारी नजर है कि हम आपसे कोई चंदा खाएं, कि हमारी तिजोरियां भर दे कौम। एक कम्युनिटी बेस्ड निजाम हुकूमत की बात कर रहे हैं जिसको हम मोहल्लावार निजाम कहते हैं। ये खाकसार तहरीक का मोहल्लावार निजाम नहीं है, ये कौम का मोहल्लावारी निजाम हुकूमत है। ये एक वे ऑफ गवर्नेंस है। ये बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं अपने साथियों पर भी कि हजरत अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ने खाकसार तहरीक के अंदर जो निजामत कायम की थी, वो निजामत सिर्फ खाकसार तहरीक को चलाने के लिए नहीं थी, पूरी कौम को चलाने के लिए थी। एक मुतबादिल निजाम हुकूमत का ढांचा इस मोहल्लावारी निजाम के अंदर खाकसार तहरीक ने पेश किया था। बानिए तहरीक ने इसका पूरा लाए अमल, इसका वे ऑफ स्ट्रगल बताया था, जो एक खामोश, एक सॉफ्ट इंकलाब की सूरत में था कि खुद को बदलते चले जाओ, मुआशरा तब्दील हो जाएगा। खुद के अंदर इस्लाह लाते जाओ, इज्तमाई सूरत पर कौम की इस्लाह होती चली जाएगी। अपनी मुआशरत के अंदर इस्लाही प्रोग्राम को शुरू कर दो। उस मुआशरत को मोहल्ले की सतह से शुरू करो।
اپنے اندر بھائی چارہ پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، ازرو قرآن۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، تم وہابی ہو، لیکن تم مسلمان بھی ہو۔ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو پھر اس ساری چیزوں سے ہٹ کر تم کس طرف روانہ ہو گئے؟ تم کس طرف نکل گئے؟ کن سیاسی نعروں کے پیچھے اپنے کئی عشرے گنوا دیے؟ ان موقع پرست سیاست دانوں کے پیچھے، ان سیاہ کار لیڈروں کے پیچھے۔ یہ سیاہ کاریاں ان کی ختم نہیں ہوں گی۔ تمہیں اپنی لیڈرشپ اپنے اندر سے پیدا کرنی پڑے گی۔ اس اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کے اس محلہ واری نظام کے تحت اپنی لیڈرشپ گراؤنڈ لیول سے خود تربیت دے کر اس محلے میں اس سے نکالنی ہوگی، جو قومی سطح پر جا کر تمہارے حقوق کی پاسدار بنے۔ اور یہی نظامت خاکسار تحریک سمجھا رہی ہے، اس انقلاب کی بات کر رہی ہے، اس نظام کو بدلنے کی بات کر رہی ہے، جو کسی بھی خونی انقلاب کے علاوہ ایک عدل اور انصاف پر، ایک بھائی چارے پر، ایک سچائی پر، نیک نیتی کے ساتھ، کسی کے ساتھ باہمی کوئی جنگ کیے بغیر، ایک خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو بدل کر ایک انقلاب کی بات کر رہی ہے۔ آج جہاں پر بھی خاکسار تحریک کے یہ محلہ وار نظام ہے، وہاں وہ کامیابی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو موبلائز کر رہے ہیں، یوٹیلائز کر رہے ہیں، اپنے مسائل کا حل نکال رہے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار بن رہے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے مددگار بن رہے ہیں۔ تو میں قوم کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس تمام گندی سیاست سے اب نکل کر کسی اصلاحی تحریک کا حصہ، ایک اصلاحی تحرک کا حصہ بن کر، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، اتحاد کے، یگانگت کے ماحول کو اپنے اندر پیدا کر کے اس انقلاب کی بنیاد رکھنی ہے۔ میں آج مرکز اعلیٰ خاکسار تحریک اچھرا لاہور سے آپ کو یہ پیغام حق دے رہا ہوں۔ میری کوئی لالچ نہیں ہے، میرے دل کے یا میرے دماغ میں کبھی کسی ایوان کا کوئی خواب نہیں ہے کہ میں بھی ایوان میں پہنچوں، اقتدار پر پہنچوں، اقتدار کی کسی مسند پر بیٹھوں۔ میں نے یہ فقیری پہنی ہوئی ہے، یہی ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور یہی ہمارا کفن ہے۔ خاکساری میں یہی ساری چیزیں ہیں کہ اپنے نفس کو کچل دو، اپنے اندر کی میں کو مار دو، اور نکل آؤ اس راہ حق کے لیے۔ یہ دین ہے، یہ دین الحق ہے۔ خاکسار تحریک کی بنیاد کبھی بھی کسی سیاسی مقاصد کو سامنے رکھ کر نہیں رکھی گئی تھی۔ یہ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کا نظریہ لے کر قائم ہوئی تھی۔ اس کی بنیادوں میں اس دین کو غالب کرنے کا عنصر تھا۔ آج جو میں یہ آپ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ ملکی مسائل کو سامنے رکھ کر باتیں کر رہا ہوں، ورنہ خاکسار تحریک کا پروگرام تو بہت اونچا ہے، اس کا نصب العین بہت اعلیٰ ہے۔ یہ اتحاد امت کی بات کرتی ہے، امت واحدہ کی بات کرتی ہے، یہ نسل انسانی کو ایک کرنے کا پروگرام رکھتی ہے۔ لیکن اس وقت تک آپ پہنچو تب میں وہ باتیں آپ کے سامنے لاؤں۔ اس وقت تو ہم یہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، موت ہمارے سروں پر مسلط ہو چکی ہے، بھوک کی صورت میں، افلاس کی صورت میں، بیماریوں کی شکل میں، دہشت گردی کی صورت میں، اور یہ اشرافیہ کلاس نے جان بوجھ کر ہم پر یہ چیزیں مسلط کی ہوئی ہیں کہ یہ اجتماعی طور پر اس قوم کے اندر کوئی سوچ پیدا ہی نہ ہو، یہ ہمارے گرد ہمارے ہی بتوں کی پرستش کریں، انہی کے گرد چکر لگائیں، انہی کے گرد طواف کریں۔ لیکن خاکسار تحریک آپ کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا کرتی ہے،
آپ کے اندر ایک یقین پیدا کرتی ہے، آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے، آپ کے بلند کرداری پر کام کرتی ہے، آپ کے نفس کی اصلاح پر کام کرتی ہے، آپ کے معاشرے کی اصلاح پر کام کرتی ہے، آپ کے اندر اتحاد امت کو پیدا کرنے کے لیے آپ کے اندر آپ کے دلوں کو جوڑنے کا پروگرام آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ اور یہ ہم نے کیا ہے، یہ تاریخ گواہ ہے۔ یہاں اس بند کمرے میں بیٹھ کر یہ باتیں صرف یہ کوئی دعوے کی باتیں میں نہیں کر رہا کہ میں ہوا میں کوئی تیر اڑا رہا ہوں، میں حقائق کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ اور ان حقائق کو اگر قوم نے نہیں سمجھا تو پھر ہم بنگلہ دیش تو 1971 میں ہم نے 2 لخت کر لیا، ٹوٹ گیا وہ ملک۔ اس کے لیے بھی مشرقی رحمت اللہ علیہ نے 1956 میں کہا تھا کہ یہ ملک 1971 میں ٹوٹ جائے گا اگر مضبوط ہاتھوں میں نہ رہا، قیادت مضبوط ہاتھوں میں نہ رہی تو تم ملک گنوا بیٹھو گے۔ اور یہ ہم نے ملک گنوایا، ہم نے اپنی نااہلیوں کی وجہ سے، ان سیاستدانوں کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے۔ تو آج پھر اس طرح کی سچویشن نہ بن جائے کہ یہ ملک جو ہماری چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہے، اس کا جغرافیہ ہمارا تحفظ ہے، اس میں ہم اپنے لیے روزی کماتے ہیں، اس میں حق و حلال کماتے ہیں۔ جائیں ان غلام قوموں کو جا کر دیکھیں جن پر غاصبانہ قبضہ ہے انہی لوگوں کا۔ بھارت میں بیٹھے ہوئے 23 کروڑ مسلمانوں کی حالت زار دیکھ لیں آپ، کیا ہو چکا ہے مسلمان کی حالت وہاں پر۔ نہ وہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتا ہے، نہ اپنی عبادت گاہوں میں کھلے طور عبادت کر سکتا ہے۔ ان کی مسجدیں مسمار کی جا رہی ہیں، ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، ان کے روزگار چھینے جا رہے ہیں۔ جائیں فلسطین میں جا کر دیکھیں کہ کیا ظلم برپا ہو رہا ہے، کس تباہی کا شکار ہیں وہ لوگ۔ میامر میں دیکھیں کہ کس طرح مسلمانوں کا قتل عام ہوا، کس طرح عزتیں پامال ہوئیں۔ کیا یہ کھلا سچ نہیں ہے؟ یہ حقیقت پر مبنی حقائق نہیں ہے کہ جب قوموں پر غلامی چھاتی ہے تو پھر ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، ان کی نسلیں در نسلیں غلامی کے توق ان کے گلے میں پھنسا دیے جاتے ہیں۔ اور جو صورتحال اس وقت ہے، ملک ڈیفالٹ کی صورت ہے، جس طرح اگر یہ ملک اقتصادی اور معاشی طور پر کولیپس کر جاتا ہے تو اس کی حالت زار بھی جو اس وقت سوڈان کی ہو رہی ہے، وہاں بھی یہی ماحول، کم و بیش یہی ماحول، وہاں پر فوج بھی لڑ رہی ہے اور سیاستدان بھی لڑ رہے ہیں، اور وہاں پر ان کے دارالحکومت میں جو قتل عام ہو رہا ہے وہ عالمی خبروں میں آپ کے سامنے ہے۔ تو پھر یہاں اگر کوئی خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر کس طرح سنبھالیں گے آپ کے بچوں کو تو موبائل کے علاوہ کچھ چلانا نہیں آتا، تو پھر کس طرح روکیں گے اس انارکی کو،